السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر کل 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جیسے شروع کیا گیا ہے، ایسے ہی نامور محقق علماء اہل سنت و جماعت کے مضامین، دینی مضامین اور خاص طور پر اہل سنت و جماعت کے عقائد سے متعلق جو مستند مضامین اخبارات وغیرہ میں شائع کیے جاتے ہیں، ان مضامین کی بھی آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی آج جو مضمون ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یہ مضمون ہفتہ واری اخبار خطیب دکن حضرت العلامہ خطیب دکن سید شاہ کاظم پاشا صاحب قادری قبلہ مدد ذلہ العالی کی زیر نگرانی اس اخبار کی اشاعت عمل میں لائی جا رہی ہے، اور اس میں اہل سنت و جماعت کے سلگتے ہوئے موضوعات پر نامور محقق اور مشہور علماء کے مضامین وغیرہ شائع کیے جاتے ہیں تاکہ مسلک اہل سنت و جماعت کی ترویج ہو اور ہمارے عقائد میں سدھار پیدا ہو، اور عوام الناس جو مختلف مکاتب فکر اور مسالک کے اثر سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو پھر دوبارہ اہل سنت و جماعت کے مسلک جو مسلک حق ہے اس کی طرف لوٹایا جائے اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے۔ اسی غرض سے یہ خطیب دکن اخبار ویکلی ہفتہ واری شائع ہو رہا ہے۔ اس میں ایک مضمون ہے، اس کا عنوان ہے ہندوستان میں تبلیغ دین اور سلسلے چشت کی خدمات۔ یہ مضمون پروفیسر ڈاکٹر حافظ سید شاہ بدیع الدین صابری صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کامل جامعہ نظامیہ و پروفیسر عربک عثمانیہ یونیورسٹی جو انتہائی متقی پرہیزگار اور محقق اور زبردست باصلاحیت عالم دین ہیں، ان کا یہ مضمون ہے۔ آج اسی کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بلا شبہ ہندوستان پر مسلمان بادشاہوں نے صدیوں کامیاب حکومت کی، لیکن ہندوستان میں اسلام کو روشناس کرنے اور اسلام کی بالادستی قائم کرنے میں صوفیہ کرام ہی کا حصہ ہے۔ بالادستی یعنی اسلام کا غلبہ، اسلام کی سلطنت اور اسلام کا کنٹرول جی قائم کرنے میں اور اس کو برقرار رکھنے میں صوفیہ کرام ہی کا حصہ ہے، جنہوں نے خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا۔ ہندوستان کی تاریخ مسلمان بادشاہوں کے جنگی کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن تاریخ ہند میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ مسلمان بادشاہوں نے کافروں کو مسلمان کیا۔ آج ہندوستان میں کروڑہا مسلمان نظر آتے ہیں۔ یہ سلاطین ہند کی قوت اور تلوار کے طفیل نہیں، بلکہ صوفیہ و درویشوں کی حق پرستی، تعلیمات اور ان کی باطنی تصرفات کا صدقہ ہے، اور ان اولیاء اللہ کی تبلیغ اسلام کی مرہون منت ہے جو اپنے دلوں میں توحید کی شان لے کر آئے اور اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جو لشکر و سپاہ لے کر نہیں تسبیح و مسلح لے کر آئے، اور جن کے جاہ و جلال لشکر و سپاہ یعنی صوفیہ کرام کے پاس ظاہری ہتھیار نہیں تھے، ان کا ہتھیار مسلح اور تسبیح، جانماز وغیرہ تھی، جن کے دلوں میں توحید کی شمع روشن تھی اور سینے ان کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے۔ وہ توحید و رسالت کا پیغام لے کر آئے، ان کے پاس ظاہری ہتھیار نہیں تھا، لشکر نہیں تھا، جاہ و جلال نہیں تھا، لیکن ان کے پاس باطنی جاہ و جلال تھا۔ ان کی جو حکومت تھی دلوں پر تھی، ظاہری اعضاء پر نہیں۔ جیسے عام طور پر لوگ بادشاہان وقت سے ڈرتے ہیں، موت کا خوف کرتے ہیں اور ان کی تلوار اور ان کی طاقت سے مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن جو صوفیہ اور اولیاء ہوتے ہیں ان کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔
بہرحال جن کے جاہ و جلال اور حق و صداقت کی ہیبت کے آگے سرکش انسانوں کی گردنیں جھک گئیں. یعنی صوفیاء کرام کے پاس بظاہر کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حق و صداقت ان کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سرکش یعنی نہیں ماننے والے انسانوں کی گردنیں بھی ان کے آگے جھک گئیں، جھک جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اور کفرستان نے ہند کے ظلمت قدے میں اسلام کی روشنی پھیل گئی. ہندوستان جو کفر و شرک کا ظلمت قدہ بنا ہوا تھا، مرکز اور سنٹر بنا ہوا تھا، وہاں پر صوفیاء کرام کی آمد سے اسلام کی روشنی پھیل گئی اور اسلام کا بول بالا ہوا. صوفیاء کرام اسلامی عقائد اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ہر اس طاقت سے ٹکرا گئے جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھی، منافی تھی، یعنی خلاف تھی. ان کی زندگی اس آیت کریمہ کی سچی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 104. تم مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف دعوت دے، بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ حقیقی معنی میں کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت میں یدعونا فعل کا مفعول، آبجیکٹ جس کو کہتے ہیں، کن کو دعوت دیں ذکر نہیں کیا گیا. تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے. کس کو بلائے؟ مفعول کا ذکر یہاں نہیں ہے، آبجیکٹ کا ذکر نہیں کیا گیا تاکہ یہ تبلیغ نوع انسانی کے تمام طبقوں کو شامل ہو جائے. مسلمانوں کو جو دین اسلام قبول کر چکے ہیں ایسے لوگوں کو دعوت دیں، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عام رکھا گیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو ہر طبقے کے، ہر مذہب کے ماننے والے کو خیر کی دعوت دے، اسلام کی حقانیت کو واضح کرے اور دلائل اور براہین کی روشنی میں اسلام کے حق ہونے کو واضح کریں اور بتائیں، اور نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اس دین کی نشر و اشاعت کریں اور توحید کی دعوت دے کر ان کو داخل اسلام کریں. اسی لیے یہاں پر مفعول کا ذکر نہیں کیا گیا تاکہ کافروں کو بھی دعوت دی جائے، مشرکوں کو بھی دعوت دی جائے، جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں ان کو بھی خیر کی طرف بلایا جا سکے. یعنی کافروں اور مشرکوں کو ایمان کی دعوت دے، اہل ایمان کو عمل کی دعوت دیں، فاسقوں و فاجروں کو تقوی کی دعوت دیں اور اہل شریعت کو طریقت کی دعوت دیں. اس لیے صوفیاء کرام کی تبلیغ ہر طبقے کے لیے عام تھی. جو کافر ہوتا وہ اس کو مسلمان بناتے، اور جو مسلمان ہوتا وہ اس کو عمل کی دعوت دیتے، اور جو عمل پیرا ہوتا اس کو شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کی تلقین کرتے، طریقت کی تعلیمات سے آراستہ کرتے، اور فرائض اور نوافل کے علاوہ مستحبات اور مندوبات کی بھی دعوت دیتے تھے. یعنی جیسے 5 وقتہ نماز کے علاوہ اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، چاشت کی نماز، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور پاس انفاس یعنی دل کے ذریعے ذکر کرنے کی بھی صوفیاء کرام دعوت دیتے تھے. جو جس مرحلے کو پار کرتا، جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا اس کو آگے کی منازل دکھاتے تھے اور روز بروز ترقی کی طرف اس کی رہنمائی کیا کرتے تھے. اسی لیے صوفیاء کرام کی تبلیغ ہر طبقے کے لیے عام تھی، اور انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہر ممکنہ وسائل کو اختیار کیا. اس فرض کو انجام دینے کے لیے انہوں نے جو ممکن ذریعہ ہو سکتا تھا، جو سورسز ان کے لیے ممکن تھے، ان کو انہوں نے اختیار کیا. کبھی وعظ و ارشاد کے ذریعے، کبھی تقریر کی ضرورت پڑی تو انہوں نے تقریر کے میدان میں قدم رکھا، کبھی تصنیفات و ملفوظات و مکتوبات کے ذریعے، کبھی ضرورت پڑی تو انہوں نے کتابیں تصنیف کی، کتاب کی شکل میں لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کتابیں لکھی. ملفوظات ہیں، مکتوبات امام ربانی ہیں، تصنیفات ہیں، بڑے بڑے صوفیاء کرام کی کتابیں ہیں شریعت کے بارے میں، طریقت کے بارے میں اور عمل پر ابھارنے کے لیے. مکتوبات بھی ہیں، ملفوظات بھی ہیں. بہرحال کبھی تصنیفات یعنی کتابوں کے ذریعے، ملفوظات کے ذریعے اور مکتوبات کے ذریعے، اور کبھی ملفوظات یعنی ان کے ارشادات، اور مکتوبات یعنی لکھی ہوئی چیز. جیسے مکتوبات امام ربانی مشہور ہے، سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات مشہور ہیں جو فارسی زبان میں انہوں نے لکھے ہیں.
اس کا اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے، بعض مکتوبات کی عربی بھی بنائی گئی ہے۔ بہرحال اس میں شریعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تعلیم ہے اور اسلامی احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی اس میں آپ نے تلقین کی، تاکید کی تمام انسانوں کو۔ اور کبھی کرامات کے ذریعے صوفیہ نے اس فرض کو انجام دیا کہ اگر ضرورت پڑی تو کبھی کرامت دکھا کر بھی انہوں نے حقانیت کا قائل کیا، اور کبھی روحانی و باطنی تصرفات و توجہات کے ذریعے، کبھی ضرورت پڑی باطنی تصرف کی یعنی کرامت دکھانے کی، روحانی پاور استعمال کرنے کی، تو اس کے ذریعے بھی انہوں نے اس فرض کو انجام دیا۔ اولیاء اللہ جن کرامات کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے ان کا تعلق تکوینی امور سے ہوا کرتا تھا، یعنی تکوینی امور جیسے ضرورت پڑ گئی اگر کہیں کسی بادشاہ کے خلاف اگر کامیابی حاصل کرنا ہے، جیسا کہ غالباً جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب ایک بادشاہ بغداد کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے پہنچا تو آپ وہاں پر اس بادشاہ کے پاس لوگوں کے منت سماجت کرنے کے بعد وہاں پہنچے اور مصلی بچھا کر نماز ادا کرنا شروع کیا۔ اس بادشاہ کے سپاہیوں نے خیال کیا کہ یہ کوئی دشمن ہے، ہمارے دشمن کا جاسوس ہو سکتا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے تیر چلایا، لیکن تیر کا جو نشانہ بالکل سیدھا ہوتا تھا، فوراً حضرت کے قریب پہنچتے ہی وہاں سے تیر کا رخ بدل جاتا تھا، تیر مڑ جاتا تھا، نہیں لگتا تھا۔ حالانکہ وہ ماہر تیر انداز تھے، کبھی ان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا، لیکن چھوٹتا نہیں تھا، چوکتا نہیں تھا، بالکل جس کو نشانہ بناتے اس کو برابر تیر لگا کرتا تھا۔ بہرحال ایسے جو امور ہوا کرتے ہیں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے تکوینی امور کے کام، تو وہاں پر وہ لوگ کرامات کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن وہ کرامات جو تبلیغی کاموں کا ذریعہ ہو اور جن کا نتیجہ تزکیہ نفس کو پاک کرنے اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کی ہدایت ہو، ان کے اظہار میں مضائقہ نہیں سمجھتے تھے، حرج نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں ضرورت پڑتی برابر وہ اپنی کرامت دکھاتے تھے، جیسا کہ ایک غالباً ایک نصرانی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں پہنچا اور اس نے پوچھا کہ ایک حدیث شریف ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست باطنی نظر سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو میں اس حدیث کا مفہوم جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی، بعض مصنفین نے اس واقعے کو حضرت غوث اعظم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن اکثر کتابوں میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے وہ تمہارے ظاہری جبے اور شملے کو دیکھ رہا ہے، داڑھی ہے، جبہ شملہ پہنا ہوا ہے، اس غرض سے آیا تھا کہ وہ مسلمان جو ہیں اس کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں یا نہیں۔ بظاہر بالکل مسلمان نظر آ رہا تھا، جبہ پہنا ہوا تھا، داڑھی تھی، شملہ تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے سے پہلے بہت سارے اولیاء سے اس نے پوچھا اس حدیث کا مفہوم، تو کسی نے بھی نہیں بتایا، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اس شخص کا اسلام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مقدر ہے کہ آپ کے دست مبارک پر یہ مسلمان ہوگا، اسی لیے سب نے اس کا رخ آپ کی طرف کیا۔ بہرحال وہ آپ کی خدمت میں پہنچا اور اس حدیث کا مفہوم پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح مومن تمہارے ظاہری لباس کو دیکھتا ہے، تمہارے گلے میں بندھے ہوئے زنار کو بھی دیکھتا ہے جو کفر کی صریح نشانی ہے، تو فوراً وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو جہاں پر ہدایت کا ذریعہ ہونا ہے، ذریعہ بننا ہے، وہاں پر اولیاء کرام برابر اپنی کرامت دکھاتے اور اللہ نے ان کو جو الہام کیا ہے، جن باتوں سے واقف کروایا ہے، اس کا اظہار کیا کرتے تھے ضرورت کے موقع پر۔ اور کرامت یہ ولی کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسا کہ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ کی کرامتوں کا شہرہ سن کر 40 دن کا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، پھر اس نے جانے کا ارادہ کیا، تو آپ نے بلا کر پوچھا کیا بات ہے، تم کس مقصد سے آئے تھے اور کیوں واپس جا رہے ہو؟ تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے 40 دن کے عرصے میں کبھی مجھ سے کوئی فرض چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی 40 دن کے عرصے میں کوئی نماز میری قضا ہوئی؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کبھی سنت ترک ہوتے ہوئے دیکھا، چھوڑتے ہوئے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کبھی مستحب، کبھی نفل؟ بہرحال 40 دن کے عرصے میں کبھی آپ سے کوئی خلاف شریعت کے خلاف کوئی کام اس شخص نے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی کرامت سے بڑھ کر ہے استقامت، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا،
اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان احکام پر عمل کرنا، شریعت کی مکمل پابندی کرنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ کرامت سے بھی بڑا درجہ استقامت پر ہے، استقامت کا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا نصب العین، صوفیاء کرام کی زندگی کا مقصد مخلوق کی کامیابی اور ہدایت اور تزکیہ نفس کو برے اخلاق سے پاک کرنا ہے۔ اخلاق و کردار کے ساتھ توجہ باطنی بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے، یعنی اپنے اخلاق پیش کرنا اور اچھے کردار کے ذریعے باطنی توجہ کر کے مریدوں کی تربیت کرنا، یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا ثبوت بھی سنت سے ملتا ہے، جیسا کہ سرور کائنات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ کردار اور نورانی توجہ سے ثمامہ بن اسال کے دل کی دنیا بدل دی۔ سبحان اللہ، سبحان ثمامہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جس وقت قید ہو کر آئے، مسجد نبوی کے ایک ستون سے ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ ان کے اخلاق جیسا کہ اب روایت بخاری شریف کی پیش کر رہے ہیں، امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ صحابہ کی ایک جماعت قبیلہ بنی حنیفہ کے ایک آدمی کو جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا پکڑ کر لائے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ یہ شخص اسلام کا دشمن تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں بہتر ہوں، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو خون بہا دینا پڑے گا، یعنی آپ کو قتل کا بدلہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، یعنی میں اب آپ کا قیدی ہوں، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو مجھے قتل کر سکتے ہیں اور چاہے تو احسان کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن قتل کرنے کی صورت میں میں اپنی قوم میں ایک معزز شخص ہوں، آپ کو میرے قتل کا بدلہ خون بہا دینا پڑے گا، یعنی دیت جیسے ہے۔ کوئی اگر کسی کو قتل کر دے تو 1000 درہم، 10,000 درہم یا 1000 دینار یا 100 اونٹ اس کا بدلہ ہے۔ بہرحال اس شخص نے کہا کہ اگر آپ قتل کر دیں گے تو خون بہا دینا پڑے گا، خون کا عوض قتل کا بدلہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر احسان کریں گے تو میں احسان فراموش نہیں رہوں گا، بلکہ آپ ایک شکر گزار شخص پر احسان کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں تو آپ کی خواہش کے مطابق میں آپ کو مال دوں گا۔ قید ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی دے سکتے ہیں، چھوڑ دیں گے تو میں احسان فراموش نہیں بنوں گا، آپ کے اس احسان کا بدلہ عطا کروں گا، اور دوسری بات اگر آپ مال چاہتے ہیں، مال و دولت آپ کا مقصد ہے، تو پھر میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ جتنا چاہیں گے میں مال دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے دن ان سے یہی سوال کیا اور اس نے پہلے دن ہی کی طرح جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تشریف لائے اور دریافت فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے؟ پھر انہوں نے وہی جواب دیا تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا، ثمامہ کو چھوڑ دو، تو وہ سیدھا مسجد کے قریبی کھجور کے باغ میں داخل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو، یعنی آپ کے سامنے شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 3 دن کے بعد یہ صحابی مشرف باسلام، یہ شخص مشرف باسلام ہو گئے اور کہا، روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ اسلام لانے سے پہلے مجھ کو برا نہیں تھا، یعنی میں آپ سے نفرت کیا کرتا تھا مسلمان ہونے سے پہلے، اور آج آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چہرہ محبوب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی اس سے قبل، اس سے پہلے دین آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے مکروہ نہ تھا، یعنی اسلام سے میں سخت نفرت کرتا تھا مسلمان ہونے سے پہلے، لیکن آج چونکہ میں مشرف با اسلام ہو چکا ہوں اور آج آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین محبوب نہیں، اور کوئی شہر آپ کے شہر سے بڑھ کر مبغوض نہ تھا۔ بہرحال آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے مجھے نفرت تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سے بڑھ کر اب میرے لیے دنیا میں کوئی اور محبوب نہیں ہے، آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دوسرا دین پسندیدہ نہیں ہے، اور آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی اور شہر پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے صوفیاء کرام نے اپنے اعلیٰ کردار اور باطینی توجہ سے کافروں کے کفر کو مٹا کر ان کو حب الہی، یعنی اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کر دیا۔ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت انہوں نے پیوست کر دی، جاگوزی کر دی، پیدا کر دی۔ خصوصاً ہندوستان میں تبلیغ دین کے لیے ایک مبلغ کو کئی خصوصیتوں کا جامع ہونا ضروری تھا، کیونکہ زمانہ قدیم میں یہاں کے لوگوں کے ذہن و فکر پر شعبدہ بازوں، جوتشیوں اور جادوگروں کی حکمرانی تھی، جیسا کہ پرتھوی راج کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھی۔
اس لیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے پرتھوی راج نے اہل علم و مناظرے کا سہارا نہیں لیا، بلکہ جادوگروں کو میدان میں اتارا، جس کا منہ توڑ جواب اہل اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، ویسے ویسے علماء کی ضرورت بڑھتی گئی۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، یعنی غلط نہ ہوگا، ہندوستان کی سرزمین پر پہلے خانقاہ ہیں، بعد میں مدرسہ، پہلے خانقاہ بنی پھر مدرسہ۔ جس مبارک ہستی کے وجود سے ہندوستان کی تقدیر چمک اٹھی، اس ذات بابرکت کو دنیا خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت باسعادت 537 ہجری ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق 539 ہجری میں ہوئی، اور وصال آپ کا 633 ہجری میں ہوا، تقریباً آج سے 800 سال پہلے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے صوفیہ اور علماء نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا، لیکن ان کی کوششیں محدود تھیں، یعنی ایک لمٹ تھی ان کی کوششوں کی۔ یہاں اسلام کے عالمگیر انقلاب کا صحرا جس کے سر جاتا ہے وہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ جس وقت آپ 561 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے، اس وقت سارے ملک میں بت پرستی، بلکہ درختوں، جانوروں، آگ اور دریا، تمام مناظر قدرت کی پرستش یعنی عبادت عام تھی۔ لوگ سورج کی پوجا کرتے، ستاروں کی پوجا کرتے، آگ کی پوجا کرتے، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز اجمیر کو بنایا، جہاں اس وقت پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ جب اس نے حضرت خواجہ صاحب کی عظمت و کرامت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پایا تو ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر جے پال جوگی کا سہارا لیا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر جے پال جوگی آسمانی فضا میں اڑ سکتا تھا تو ہند کے راجا حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کھڑا میں، پیروں میں پہنے جانے والی جو چپل ہوتی تھی کھڑا میں، اس سے بھی آگے جا سکتی تھی۔ جیسا کہ پرتھوی راج نے جب جوگی جے پال کو طلب کیا اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں لایا، آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا، تو وہ اپنے تصرف سے، اپنی روحانی اس کے مذہب کے لحاظ سے جو اس کے پاس طاقت تھی، جادوگری تھی، جادو کے زور سے وہ ہوا میں اڑ گیا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کھڑاوے کو حکم دیا تو کھڑاوے بھی ہوا میں اڑ گئے اور اس شخص کو جوتے مارتے ہوئے نیچے اتار کر لائی۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جب اڑ سکتا ہے تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند و بالا ہے۔ آپ تو آپ ہیں کہ آپ کی جوتیوں کے اندر بھی یہ طاقت ہے، آپ اگر توجہ ڈال دیں تو جوتیوں میں بھی یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک جادوگر کو زیر کر دے، ہائے ہائے زیر یعنی اس کو نیچے گرا دے، اس کو شکست دے دے، ہرا دے۔ جے پال آپ کے اس روحانی کمال سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ سیر الاولیاء کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ آپ جس راستے سے گزرتے، آپ کی تبلیغ اور روحانی عظمت سے متاثر ہو کر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگتے، یعنی مسلسل بڑی تعداد میں لوگ آپ کی روحانی عظمت سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر فوراً دامن اسلام میں پناہ لے لیتے تھے۔ صرف دہلی سے اجمیر کے راستے میں 700 ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعوت اسلام ترجمہ عنایت اللہ علی گڑھ، اس سے یہ مضمون لیا گیا۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک صحرا یعنی ایک جنگل سے، بیابان سے گزرے۔ وہاں آتش پرستوں کا ایک گروپ یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کا ایک گروپ آگ کی پوجا میں مشغول تھا، مصروف تھا، جو مختلف ریاضتوں کے ذریعے کچھ ظاہری کمالات بھی حاصل کر لیے تھے۔ پریکٹس کر کے، آگ کی پوجا کر کے کچھ ظاہری طور پر کچھ کمالات بھی ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے آتش پرستی کی وجہ دریافت کی، پوچھا کہ تم لوگ آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ یہ آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ تو آپ نے فرمایا دوزخ سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس آگ کو جس نے پیدا کیا ہے تم اس کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو، ذرا تم آگ میں ہاتھ ڈال کر تو دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آتش کا صلہ کیا ہے، یعنی آگ کیا بدلہ دیتی ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا آگ کا کام تو جلانا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آگ حق پرستوں کو نہ جلائے گی؟ جو حق کو ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آگ ان کو نہیں جلاتی، اس کی کا پروف کیا ہے؟
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو ہم خدا کے پرستار ہیں، خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو کیا ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر اپنی ایک جوتی آپ نے آگ میں ڈال دی، جوتی پر آگ کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ حیرت انگیز کرامت دیکھ کر سب آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حسن نظامی نے نظامی پنسری میں لکھا ہے کہ 1 کروڑ کے قریب غیر مسلم اقوام نے حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مشہور روایتوں کے مطابق کہ اتنے لوگ اور اتنی بڑی تعداد آپ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کی، بعض لوگ 90 لاکھ کی تعداد بتاتے ہیں، وہی بہرحال قریب 1 کروڑ لوگ آپ کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کے سارے صوفیہ میں یہ عظیم مقام اس لیے ملا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو قطب المشائخ کا لقب عطا ہوا۔ سیر الاقطاب کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی، کیونکہ جب حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشید حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہاروند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں حاضری دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، آپ کے پیر و مرشید نے آپ کو پیش کیا اور آپ نے سلام عرض کیا تو آپ کو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، آپ کو لقب ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور آپ کو حکم ہوا اس ظلمت کدے میں جا کر کفرستان میں پہنچ کر وہاں پر اسلام کی شمع روشن کرنے کا۔ یعنی تمام اولیاء کے قطب کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کے انتظامات کرنے کے لیے نگران کار مقرر کرتا ہے۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا کردہ لقب ہے قطب المشائخ، اسی لیے آپ کو یہ مقبولیت حاصل ہوئی ہندوستان میں کہ آج بھی لوگ آپ کو ہند الولی کہتے ہیں۔ ہند الولی یعنی ولی کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کے ولی نہیں حضرت غریب نواز، بلکہ یہ پورا ہندوستان آپ ہی کا ہے، اسی لیے ہند الولی کہتے ہیں، ولی الہند نہیں کہا جاتا آپ کو۔ سبحان اللہ سبحان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جن بزرگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبہ، یعنی ایک جو باطنی کیفیت ہوتی ہے صوفیہ کے پاس کہ توجہ جس میں اللہ کی طرف کی جاتی ہے، مراقبہ کہتے ہیں اس کو، یہ عالم رؤیا میں یعنی خواب میں ہندوستان میں تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک بزرگ حضرت شاہ بدی الدین مدار ہیں۔ آپ حلب ملک شام ممالک عرب و عجم اور خراسان کی سیر فرماتے ہوئے سندھ کاٹھیا واڑ پہنچے اور تبلیغ دین شروع فرمائی۔ بہت سارے اولیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر انہیں ہندوستان رخ کرنے کا حکم دیا تاکہ دین کی دعوت پیش کی جا سکے۔ ان میں ایک بدی الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور تبلیغ دین آپ نے شروع فرمائی۔ سندھ کا راجہ بلوان سنگھ ایمان لے آیا، پھر کشمیر، راجستھان، گجرات، بمبئی، بنگال وغیرہ کا دورہ فرما کر ہزاروں لوگوں کو اسلام کا پیغام حق دے کر اللہ والا بنا دیا، اور اجمیر شریف میں 12 سال چلہ کش رہے وہاں، یعنی وہاں مقیم رہے، 12 سال تک قیام کیا، اور آخر کار مکن پور سے 7 بار حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور ہر بار راستہ بدل کر آئے اور تبلیغ اسلام فرماتے، اور آخر کار مکن پور میں مستقل پرماننٹلی سکونت اختیار فرمائی۔ ہندوستان میں آپ کے 1442 خلفاء سکونت پرماننٹلی یعنی مقیم ہو گئے، وہاں آ کر ٹک گئے، وہاں پر بس گئے، اور ہندوستان میں آپ کے 1442 خلفاء مختلف مقامات میں راہ حق کے متلاشیوں کو حق کی راہ دکھانے کا کام کرتے رہے، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے کی تلاش میں تھے ان کو راستہ بتائے۔ یہ بزرگ 7 مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ہر مرتبہ راستہ بدل کر گئے تاکہ راستے میں جن قوموں سے جن طبقوں سے ملاقات ہوگی ان کو بھی اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے بھی پیش کی جا سکے۔ اور آپ نے ایک ایسا محاذ تیار کیا، اور اتنے خلفاء آپ کی بڑی تعداد میں تھے کہ 1442 خلفاء تھے، آپ کے مریدوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔ اتنے لوگوں کو آپ نے بالکل کامل بنا دیا تھا، اور ان کو اس لائق بنا دیا تھا کہ وہ حق کی تلاش کرنے والے لوگوں کو حق کا راستہ بتا سکیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی مشن کو لے کر اجمیر تشریف لائے۔ اسی مشن کو آپ کے نامور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں پروان چڑھایا، یعنی اس کو اور فروغ دیا، اس میں پروموشن ترقی لائی انہوں نے۔ آپ کی ذات گرامی سے رعایا یعنی عوام پبلک، بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سلطان اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ اس کو رعایا، فقیروں اور غریبوں کے ساتھ دوستی کی تلقین تاکید فرماتے اور تقوی کی تعلیم دیتے، جیسا کہ خزینۃ الاصفیاء کے مؤلف نے فرمایا
بادشاہ رحم دل و عادل و سلطان کامل از خلفائے نامدار مریدان باوقار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی است و کمال اعتقاد اہل جنت نیک سرشت پیدا کرد، اگرچہ بظاہر تعلق بادشاہی داشت لیکن از دل فقیر و حقیر دوست بود۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے جیسا کہ اوپر جو ذکر کیا گیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کو تلقین کرتے تھے کہ رعایا کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئے، غریبوں کی مدد کرے، فقیروں کی مدد کرے اور اہل جنت کے ساتھ اچھا عقیدہ رکھے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور مخلوق کی خدمت کرے۔ صوفیاء کرام کی انہی کوششوں اور تصرفات کا مشاہدہ کر کے کبھی کسی وقت علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، الہی کیا چھپا رکھا ہے اہل دل کے سینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتے کو موج نفس ان کی۔ یعنی علامہ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صوفیاء کرام کی خدمات کا اور ان کے روحانی تصرفات کا اعتراف کیا، اقرار کیا اور کہا کہ یہ بظاہر دیکھنے میں معمولی انسان معلوم ہوتے ہیں، ان کے لباس اور وضع خطا کو دیکھ کر اور ان کی ظاہری ہیئت کو دیکھ کر، ان کے بود و باش یعنی رہنے کی جگہ کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی ہیں، لیکن یہ بڑے باکمال اور صاحب کمال بزرگان دین ہیں۔ ید بیضا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر ید بیضا عطا فرمایا تھا کہ جب آپ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو انتہائی روشن اور چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا۔ ایسے معجزات جیسے سابقہ انبیاء کو عطا کیے گئے تھے، ایسے ہی بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کرامتوں سے سرفراز فرمایا کہ جب ضرورت پڑتی دین کی خدمت کی تو وہ برابر کرامتوں کے ذریعے اور جو سورسز ذرائع وسائل ہو سکتے تھے اس کو اختیار کر کے انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ انہی میں ایک باکمال ہستی جو سارے ہندوستان میں مقبول اور مشہور ہیں، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے انہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا، دین اسلام کی نشر و اشاعت اور تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی تن من کی بازی لگا دی تھی اور ہمتاً اسی کام میں وہ مشغول رہے، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔